الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالثغور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم الملقب بطه وياسين العبد المعين والرسول المسدد مولانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صباح الجمعة عزیزان محترم اس عشرے کی چھٹی مجلس غالباً 7ویں یا 8ویں مجلس ہے جس کو میں اس حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حدیث بھی مشہور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سماعت بھی بہت اچھی ہے کہ مسلسل اسی حدیث کے ذیل میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ سماعت بھی کر رہے ہیں. عزیزان محترم، مجلس حسین ابن علی فرش عزا ماتم سینہ زنی نوحہ خانی گریہ سوز سلام، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان سب کا مقصد اگر آپ تھوڑا سا نزدیک سے دیکھیے گا تو کہیں نہ کہیں صرف رونا نہیں ہے بلکہ رونے کے ساتھ کسی اور چیز کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے. میں نے دنیا کی ساری قوموں کا مطالعہ کیا، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ جین دھرم سے تعلق رکھتے ہوں یا بدھسٹ ہوں. عزیزان محترم، سب کے یہاں جب اپنی ایک محفل یا مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف وہی لوگ شرکت کرتے ہیں جو اس مجلس سے تعلق رکھتے ہیں. کیا مطلب عزیزان محترم تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی اگر
آپ چرچ جائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ چرچ میں جہاں پر جناب عیسیٰ یا کرائسٹ کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر موسٹلی بلکہ 100% وہی لوگ ہوتے ہیں جو جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں. اس میں تو یہی ہے محترم. آپ گرودوارہ جب جائیے گا تو موسٹلی وہی لوگ دکھیں گے جو گرو گرنتھ صاحب کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں یا پھر ان کے ماننے والے ہیں. آپ جب مندروں میں جائیے گا تو آپ کو ہندو دھرم کے ہی ماننے والے نظر آئیں گے. اسی طرح عزیزان محترم جب کنیسہ یہودیوں کا بنایا ہوا مرکز جہاں پر ان کی عبادت ہوتی ہے جب پر آپ وہاں جائیے گا دیکھیے گا تو وہاں پر بھی صرف آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو اس دین سے تعلق رکھتے ہیں عزیزان محترم. تو اگر آپ دستور زندگی دیکھیے یا دستور دنیا دیکھیے تو آپ کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو جس کا مذہب ہوتا ہے وہ اس کی مجلس میں شرکت کرتا ہے عزیزان محترم. وہ اپنی بنائی ہوئی مجلس اور محفل میں وہی شرکت کرتے ہیں. لیکن فرش اعضاء کا امتیاز یہی ہے کہ یہاں پر کسی بھی مذہب کی کوئی قید و بندش نہیں ہے عزیزان محترم. فرش اعضاء ایک ہوتی ہے. فرش اعضاء پر بیٹھنے والا مسلم بھی آتا ہے, ہندو بھی آتا ہے, جین بھی آتا ہے اور بدھسٹ بھی آتا ہے عزیزان محترم. یہ فرش اعضاء کا امتیاز ہے. امام حسین کے ماننے والوں کا امتیاز ہے عزیزان محترم کہ ایک ایسی جگہ دے دی. یہاں تو نہیں, آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیے, کہیں دور نہ جائیے. عقیدہ ہے عزیزان محترم لوگوں کا بلیف ہے حسین ابن علی کے اوپر. وہ چاہے حسین کا نام نہ لے, ان کو احترام سے یاد رکھیں, لیکن یاد کرتے ہیں حسین کو. اس کا مطلب کچھ ہے, کوئی شخصیت ہے جو اپنے کرامت سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہی ہے. ہر انسان مجلس کو برپا کر رہا ہے آج شیعہ قوم سے, لیکن فائدہ لینے والے کتنے ہیں؟ اگر ان کا آپ ایک ریشو رکھیے گا تو شاید بہت ہی کم لوگ ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم مجلس حسین سے وہ درس نہیں لے پا رہے ہیں جس طرح حسین ابن علی نے ہمیں دیا ہے. وہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ یہی ہے کہ حسین نے چاہا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ تم کو دوں گا کہ جہاں پر تم آنے کے بعد اپنے گھریلو اختلافات کو, اپنے آپسی رنجش کو فراموش کر کے صرف ایک چیز یاد رکھو گے کہ میں کیا ہوں, حسین کا جانے والا ہوں. صلوات بھیجیں محمد. دور نہ جائیے, آج ہی عزیزان محترم 2018 یا 2019 غالباً لگتا ہے مجھے 2018 کی بات ہے, جب میں پہلی مرتبہ عراق گیا تھا کربلا حسین ابن علی کی زیارت کرنے. تو راستے میں چل رہے تھے مشی یعنی نجف سے لے کے کربلا تقریباً 80-85 کلومیٹر کا پورا سفر ہے لوگ طے کرتے ہیں پیدل. ہم لوگ بھی کئی لڑکے ہندوستانی اور کچھ پاکستانی لڑکے ساتھ میں چل رہے تھے. میں تھوڑی دور سے آپ کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. لوگ چل رہے ہیں, آ رہے ہیں نجف سے کربلا جا رہے ہیں, پیروں میں تکلیف ہے لیکن کوئی اظہار نہیں ہے. وہی انسان جس کے پیر میں تکلیف ہے وہ انسان گھر میں ایک چرپائی سے دوسری پلنگ دوسری چرپائی تک جانے میں مجبور ہے. میں اسی انسان کو اسی کربلا کے راستے پر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بغیر کسی مشقت کے چل رہا ہے. عزیزان محترم, یہ کون سی طاقت ہے جو کربلا کی طرف کھینچ رہی ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ میں نقطہ پردازی نہیں کرتا ہوں, میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو. وہ انسان جو ابھی تک گھر پہ چلنے میں مجبور تھا, وہی انسان جب کربلا پہنچا تو نجف سے کربلا کی دوری 3 دن میں طے کر لیا بغیر کسی مشقت کے. پیر سوج گیا, چھالے نکل آئے, لیکن تب بھی آپ پوچھئے گا تو چہرے پر مسکراہٹ ہے. کہہ رہے چھالے ہیں, پیر میں سوجن ہے, لیکن درد کا احساس نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کو پیچھے سے طاقت دے رہا ہے؟
ہم کہتے ہیں نا، ہم ایک مرتبہ جب گھر جا کے دکل بات کرتے ہیں نا کسی کے، ایک بار میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، 2 بار کھٹکھٹایا، 3 بار کھٹکھٹایا، کوئی نہیں نکلا. میں نے ناصر بھائی سے کہا پتا کہ کوئی گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں سے ٹرائی کریے، پھر کوشش کریے جا کر، ایسا نہیں ہے دروازہ ایک دن کھلے گا ایزان محترم. تو ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے انسانی مخلوق کا جب مخلوق سے کنیکشن ہوتا ہے تو ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اگر بار بار کسی سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو سامنے والا دیتا ہے، تو اگر ہم اس سے مانگیں گے جو اللہ کی طرف سے دینے کے لیے بنایا ہی گیا ہے، تو کیسے اگر امام باڑے کو کھٹکھٹائے تو وہ نہیں دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجے محمد. کیسے نہیں ملے گا؟ حسین دینے والا ہے. اپنے زمانے کے مشہور ذاکر ایران کا رہنے والا، مسجد سے باہر نکلا، مسجد کو خطاب کر کے مسجد سے باہر نکلا. ایک ضعیفہ نہیں پہچانتی تھی کون ہے. کہا حضور آپ سے ایک گزارش، آپ سے ایک ریکویسٹ. کہا کیا ہے؟ کہا کہ حضور ہمارا گھر دیہات میں فلاں دیہات میں فلاں گاؤں میں ہے اور ایک مجلس پڑھ دیجیے. دیکھیے گا محترم، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حسین ابن علی جواب نہیں دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہم نہیں محسوس کر پا رہے ہیں. میرا گھر فلاں دیہات میں فلاں گاؤں میں ایک مجلس خطاب کر دیجیے گا. کہا ٹھیک ہے. اب ایزان محترم انہوں نے اپنا فلاں ڈیٹ تو ایک تاریخ ان کو معین کر دی گئی، اپنے ماما ابا سب ایک بیگ میں پیک کیا اور چل دیے. جانے کے بعد انہوں نے اپنا جب گاؤں پہنچے دیکھا کہ بالکل سناٹا. مطلب جو انسان لاکھوں کے مجمع میں مجلس خطاب کرتا ہو وہ گاؤں پہ پہنچے، وہاں پر کوئی نظر نہ آئے. اور ایران جیسا ملک چاروں طرف پھیلے تشریح ہو، مولا کائنات کی چھانے میں کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ گھر پہنچا تھا، کھلوا گیا، گھر بوسیدہ، دروازہ بوسیدہ، بہت غریب مسکین ضعیفہ. دروازے کو کھولا اور ان کو دیکھتے ہوئے اس نے سلام کیا کہ آپ آ کے حضور؟ اندر تشریف لائے. اندر تشریف لائے. اس نے اپنے جلدی کیا کیا، فرش اعلیٰ چھوٹی سی بچھائی، جلدی سے ایک کرسی رکھی، ممبر بنایا، ممبر کے اوپر ایک چادر ڈالی، کہا حضور بسم اللہ. تو جو انسان ہے جانے محترم، اگر آپ مجھ سے ہی کہہ دیجئے کہ یہاں پر خالی چننے بھائی بیٹھے ہوں، ناصر بھی ہم سے کہیں کہ دیکھیے آپ کو مجلس پڑھنی ہے کل اور خالی چننے بھائی رہیں گے، مطلب ایک انسان کی میں بات کر رہا ہوں، تو بتائیے ان کو اگر یہاں سے میں یہاں بھی بیٹھا دوں گا تو مجھے مجلس پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا بھائی. نہ میں ادھر دیکھ سکتا ہوں نہ ادھر دیکھ سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ سامنے بیٹھا ہوا ایک بندہ ہمارے. وہ انسان جو ہزاروں کے مجمع میں خطاب کر رہا ہو، اس نے دیکھا فرش اعلیٰ پر کون؟ ایک ضعیف. وہ بھی کیسے؟ ایران کا پردہ ایران مطلب اس نے پردہ ڈال دیا پردے کے پیچھے، مطلب وہ بھی سامنے نہیں. ایران محترم ممبر پر اتنا بڑا ذاکر، اپنے زمانے کا ٹاپ ذاکر، اور کوئی نہیں سامنے. فرش اعلیٰ پر ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہوا جیسے کہ، اور اس کے پیچھے خاتون. اور انہوں نے اپنا مجلس پڑھنا شروع کیا اور مسائب پہ مسائب بیان کرتی کہ میں نے مجلس کو پڑھا کہ بہت گریا. حسین جواب دیتے ہیں. ہم اگر حسین سے کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ ہم لوگ جو آپ مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ حسین جواب دے رہے ہیں. آج ہمارے اوپر نظر رحمت ہے، مطلب ہے کہ جواب آتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں جواب دیتا ہے، ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. بہت گریا ہوا. مجلس ختم ہوئی، اس نے اپنا انہوں نے اپنا امامہ آبا خبا ایک پیر میں رکھا. چلے ضعیفہ نے بولا حضور آپ کا دیا چند سکے، بہت ضعیف تھی، امام حسین کی چاہنے والی تھی. چند سکے ہاتھوں میں لیے اور لے حضور آپ کا دیا.
اس نے کہا نہیں اس کی کیا زحمت، اس کی کیا زحمت، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا نہیں میں دے کے رہوں گی. میں نے منت مانگی کہ میں حسین کو مجلس کروں گی اور جو ہدیہ ہوگا ذاکر کو جو بھی مجھ سے بن سکے گا میں اس کی خدمت میں دوں گی. حضور نے رکھا. اس میں جب نکلنے لگے تو ایک مرتبہ صحیفہ نے پیچھے سے کہا کہ حضور اگلے سال بھی یہ تاریخ یاد رکھیے گا. اس بار تو ان کو پتا نہیں تھا کہ مجمع کتنا ہے، سننے والے کتنے ہیں، تو اس بار تو مجلس کو خطاب کر دیا. اب اگلے سال جب وہ تاریخ آئی تو وہ ذاکر بیان کرتا ہے میں اپنا نام بھول سکتا تھا لیکن میرے ذہن سے وہ تاریخ نہیں بھلائی جا رہی تھی. مطلب کوئی پاور تھا. ذاکر بیان کرتا ہے میں اپنا نام بھول سکتا تھا، پورے سال کا ایک ایک دن بیتتا تھا لیکن مجھے محرم کی وہ تاریخ یاد تھی جس میں صحیفہ نے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ حضور اگلے سال بھی اسی تاریخ پہنچی. بہت توجہ سے آپ سنیں، مجھے اچھا لگ رہا تھا. تاریخ آئی، برداشت نہ ہوا. اس نے دن کیا کیا، چونکہ وہ دن آ ہی گیا تھا محترم آج جانا ہے مجلس پڑھنے، اس نے اپنا کھانا پینا کھایا اور سو گیا کہ نہ جب جاگوں گا نہ فکر آئے گا نہ خیال میں کچھ باتیں آئیں گی. جانا محترم روایت بیان کرتی ہے ابھی خواب میں تھا کہ خود سرکار سید الشہداء حسین ابن علی تشریف لائے. لانے کے بعد ایک مرتبہ بازو کو جھٹکا. سو رہے ہو، کوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. آج کی تاریخ کسی نے تم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا. بیدار ہوا، امامہ رکھا، کسی طرح بس ٹرین پکڑی اور گاؤں پہنچا. تخت الباب کیا، صحیفہ نے دروازہ کھولا. ایک مرتبہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور ایک جملہ کہا کہ ایسے نہیں آ سکتے تھے بغیر ڈانٹ کھائے. اللہ اکبر. میں کہاں پر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. حسین جواب دیتے ہیں، حسین جواب دیتی ہیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ فرش اعضا، یہ تعزیہ و تابوت ہماری سب سے بڑی پہچان. میں بیان کر رہا تھا، میں کربلا گیا تھا. مطلب ایک انسان پاکستان ملتان کا رہنے والا مشہد عباس نام کا، آج ہی ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، اس کے ساتھ ویڈیو کال میری ہوئی. آج کوئی ویڈیو کال نہیں، کوئی کال نہیں. کربلا میں بیٹھا ہوا تھا. رات ہوئی تو ایک جگہ پاکستان کے کچھ لوگ بھی تھے، ہم لوگ انڈین میں تھے، ساتھ میں بیٹھے. تو ہم نے کہا کہ حضور آپ کی آواز اچھی ہے، کچھ پڑھیے. تو اس نے اپنا چند بیت حسین ابن علی کے ذکر میں پڑھے. ہماری اچھی دوستی، واٹس ایپ نمبر نے شیئر کیا. آج ہندوستان آ کے اس سے سلام دعا اپنی چل رہی تھی. چلنے کے بعد آج جانے محترم آپ کو پتا ہے میں نے جو سوچا وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی تیاری نہیں تھا. آج ہی جانے محترم سر برابر ایسے میسج ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ سے بات کرنے کے دل چاہ رہا. اس نے اپنا کال کی، ویڈیو کال، اور کہنے والا سامنے جانتے کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ ایک ملاقات صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کی. تو میں نے کہا کہ وہ کیسے ہیں آپ، تمام خیریت، تمام باتیں کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا خبر آج کل. دیکھیے آج کل محرم چل رہے ہیں، ازاداری چل رہی ہے، حسینی ہیں، آپ بھی حسینی ہیں. تو ایک جملہ ایوان محترم میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا میں نے مشہد پاکستان میں گیا، مشہد عباس، نہ میں ملتان کا میں نے سفر کیا، نہ میں کراچی گیا، نہ اسلام آباد گیا. ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ اتنی محبت کے ساتھ ہو رہی ہے جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ بچپن سے دوسرے کو جانتے ہو. تو میں نے بلا فاصلہ ایک جملہ کہا کہ جب انسان حسین کے در سے جڑتا ہے تو اسے کسی رشتہ داری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک نشانی کی ضرورت ہے کہ تم پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر تم حسینی ہو اور میں حسینی ہوں تو سب سے بڑی رشتہ داری، قرابت داری یہ حسینی ہونا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندہ باد.
3 लड़कों को, एक इंडोनेशिया का रहने वाला, एक मलेशिया का रहने वाला, एक थाईलैंड का, ये भी बैठे हुए, तो शुएब नाम का एक लड़का वो भी बैठा हुआ। सबसे बात की, कोई पहचान नहीं, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इराक, हमारा कोई मतलब उससे नहीं है। यकीन जानिए ये बैठे हुए थे, पूछे गए थे इसके बाद, आज ही की बात है, 5 साढ़े 5 बज रहे थे शाम के, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे उससे जोड़ रही है? ये कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है जो मुझे उससे जोड़ रही है? एक मजहब के मानने वालों में अगर किसी को दर्द होता है, तो अगर मैंने दर्द महसूस किया तो इसका मतलब हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है। अल्लाह अकबर। शियों की सबसे बड़ी पहचान ये होनी चाहिए, अगर कोई भाई मुश्किल में है तो आप ये नहीं कह सकते मुझसे क्या मतलब। अगर आपसे मतलब नहीं है तो हुसैन को आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जवान है, जवान की एज होते, इंसान काम कर रहा है, समझाने वाले बुजुर्ग कैसे समझाएं, हमसे क्या मतलब। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? हुसैन ये पैगाम नहीं देते हैं आपको। हुसैन चाहते हैं कि इंसान आपस में मिले तो मोहब्बत से मिले। ये जो बैठे हुए हैं आप, ना आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी है ना कोई खराबतदारी है, लेकिन ऐज़ान मोहतरम हुसैन इब्न अली वो है कि हुसैन का चाहने वाला अगर खून की जरूरत भी होती है तो ब्लड डोनेट कर देता है बगैर सोचे। नाइजीरिया में शेख इब्राहिम ज़कज़ाकी खुद भी कन्वर्टेड, जब बदलना शुरू किया ना ऐज़ान मोहतरम, 10 मुहर्रम को इतने जवान हॉस्पिटल के बाहर अपनी ब्लड डोनेट कर रहे थे कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट को ऐलान करना पड़ा कि हमारे पास इतना ब्लड है कि हम 4 से 5 साल तक अब किसी देश से ब्लड लेने के मोहताज नहीं आए। पूछा गया आया कहां से, तो एक मर्तबा उसने कहा कि मेरे मुल्क में एक ऐसी कौम पैदा हो गई है जो हुसैन की मानने वाली है। अल्लाह अकबर। ब्लड दे देती है हुसैन, जवाब देते हैं। हमें लगता है ना रिप्लाई नहीं आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाह, जवाब आता है, हुसैन जवाब देते हैं। जब कोई इंसान अपने एतबार से माल रखता है तो माल की तकसीम भी अपने ही एतबार से करता है। चुन्नी भाई अगर हजारों के मालिक हैं, मैंने इनके सामने हाथ फैला दिया तो 1000 रुपये बगैर सोचे हमको दे देंगे। नासिर भाई हमारे अगर लाखों के मालिक हैं, मैंने अगर हाथों को फैला दिया तो 5000 बगैर सोचे हुए दे देंगे। दस्तूर मखलूक, दस्तूर दुनिया क्या है कि हम आपस में जब उठते बैठते हैं, हमारी जितनी औकात, लफ्ज़ सही होगा, हमारी जितनी औकात होती है, हम औकात के एतबार से दूसरे को लेन देन करते हैं। ऐज़ान मोहतरम, यानी जो हमारा लेन देन होता है वो हमारी हैसियत, हमारी वुसअत, हमारे माल के एतबार से होता है। अब अगर हमने हुसैन की बारगाह में अल्लाह को के सामने अगर हुसैन का वास्ता मांग कर, वसीला बनाकर अगर कुछ मांग लिया, तो अब आप ये सोचिए जब मखलूक अपने एतबार से फैज़ देती है तो हुसैन जैसा इंसान, हुसैन जैसी अजीम शख्सियत जिसके पास फैज़ बांटने से कम नहीं पड़ सकता, जब वो देने पर आएगा तो वो कितना अता करेगा। जान मोहतरम सलमान भेजे फर्श आज़ा बहुत बड़ी नेमत है, हुसैन एक बहुत बड़ी सादत है। हमें महसूस करना चाहिए और लज्जत उठानी चाहिए। जिस तरह से इंसान कुरान के जिक्र को पढ़कर लज्जत उठाता है ना,
اسی طریقے سے مجلس حسین کو سن کر اٹھانا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مجلس جب ہوتی ہے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اضافہ نہ ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم عبادت عزاداری کی شکل میں تو کر رہے ہیں، لیکن شاید عبادت نہیں ہے، وہ ہماری ہیبٹ اور ہماری عادت ہے۔ جہاں پر عادت ہوتی ہے وہاں پر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، جب عبادت ہوتی ہے تو ایمان کا سبب بنتی ہے اضافے کا۔ تو حسین ابن علی اور فرش اسد جواب دیتی ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ جواب نہیں دے رہی۔ میں نے اپنے کلام کو تمام کیا۔ مجلس حسین ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ وہ انسان، وہ لوگ جن کے پاس مجلس جیسی چیز نہیں ہے نا، ان کا ماضی بھی بلیک ہے اور فیوچر بھی ان کا بلیک ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا ماضی بھی سرخرو ہے اس لیے کہ ماضی میں کربلا ہے، اور ہمارا فیوچر بھی سرخرو ہے اس لیے کہ فیوچر میں ظہور امام زمان ہے۔ کربلا سے درس لیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اس چیز کی، ظہور امام کی۔ ماضی بھی اچھا ہے اور مستقبل بھی اچھا ہے۔ میں نے کلام کو تمام کیا۔ یہ کربلا کا میدان ہے، ایسی تاریخ ہے جو ہو گئی تو نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد، تا ابد دنیا یاد رکھے گی، تا قیامت یاد رکھے گی۔ صرف شیعی مسئلہ نہیں، دوسرے مسئلہ والے بھی یاد رکھیں۔ 6 محرم الحرام روایت کے اعتبار سے آج کی مصائب مخصوص ہیں۔ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام روایتیں اور مقاتل کی کتابیں بیان کرتی ہیں، کسی بھی شہید پر گریہ اتنا نہیں کیا ہے جتنا اپنے بیٹے پر گریہ کیا ہے۔ جب علی اکبر نے آواز دی کہ بابا آؤ، امام حسین نے گریہ کیا۔ علی اکبر کی سینے میں جب برچھی لگی، امام حسین نے گریہ کیا۔ سینے سے جب آنی کٹھن گریہ کیا، لاشے کو تو اٹھایا تو گریہ کیا۔ 4 مرتبہ حسین نے گریہ کیا۔ مجھے کوئی اور شہید نظر نہیں آتا۔ جناب علی اکبر کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ حسین نے 4 مقام پر گریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بڑی شب ہے آج۔ کیوں؟ آج علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، آج ہمیں حسین ابن علی کو برسا دینا ہے۔ جناب علی اکبر جب مرنے کی اجازت لینے آئے ہیں اپنے بابا کے پاس، تو مرتبہ حسین نے کہا وقت کا امام ہے، سمجھ رہے ہیں، کہا جاؤ کہ اماں زینب سے اجازت طلب کرو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس، بہت آہستہ آہستہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے جو منزل پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہاں پر میں آپ سے گریہ چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے بھی اجازت دی ہے۔ روایت بیان کرتی ہے جناب زینب نے کہا جاؤ پہلے اپنی اماں لیلا سے اجازت لو علی اکبر، اس کے بعد میدان مقتل میں جانا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ علی اکبر اپنی ماں لیلا کے پاس تشریف لائے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا ماں آپ تو کربلا کا ماجرا دیکھ رہی ہے، مقتل میں آج بابا پیاسا دشمنوں کے بیچ میں گر گیا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ روایت کہتی ہے ام لیلا نے اپنے سر کو جھکا لیا، بیٹا چاہتے تو ہو
لیکن ذرا یہ سوچو تمہارے بعد میں جی نہ سکوں گی۔ اللہ اکبر۔ اجازت طلب کی ہے جناب لیلا نے، اجازت دی ہے۔ اجازت دینے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہا جاؤ اپنے بھائی زین العابدین سے اجازت طلب کرو، کربلا کا واحد شہید ہے جو مرنے سے پہلے 4 شخصیت سے اجازت لینے آیا ہے۔ جناب زین العابدین کے پاس جناب علی اکبر تشریف لائے ہیں، امام غش کی حالت میں ہے، جناب علی اکبر اپنے بھائی کے بازو میں بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ امام کی آنکھ کھلتی ہے، اکبر تشریف کیوں لائے ہو؟ کہا بھیا بابا پہ آج وقت مصیبت ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں اگر آج میں بیمار نہ ہوتا تو سب سے پہلے اپنے بابا کے لیے جنگ کرتا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو اجازت ملی ہے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادے کو گھوڑے پر سوار کیا ہے اور ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا ہے بیٹا مقتل میں تو جاتے ہو لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ روایت بیان کرتی ہے جناب علی اکبر ہے جانور پر سوار ہوئے ہیں، میدان مقتل میں آئے ہیں، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ محسوس کیا ہے جیسے پیچھے سے کوئی ضعیف باپ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے بابا کی طرف رخ کیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ جناب حسین ابن علی ہے، کہتے ہیں اے میرے علی اکبر آئے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں احساس ہوتا ایک جوان بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر ہے میدان مقتل میں آئے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہے، روایت بیان کرتی ہے جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ جانور کو اپنے حسین ابن علی اپنے بابا کی طرف رخ کیا ہے، حسین کی طرف تشریف لائے ہیں، ایک مرتبہ کہا ہے بابا آج تو میں ویسی جنگ کرتا اگر مجھے تھوڑا سا بھی پانی نصیب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا آج تک زندگی میں تم نے مجھ سے کچھ طلب نہ کیا، آج ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ آج تیرا باپ مجبور ہے۔ حسین نے اپنی زبان کو اکبر کے دہن میں دیا، اکبر نے زبان کو کہا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ پیاس کی شدت ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمانا۔ اے میرے اللہ ایسا وقت کربلا کے میدان میں ہے، اکبر پھر آئے ہیں، ایک مرتبہ بیان کرتی ہے روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی ہے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ پسر سعد نے حسین ابن نمیر کو اشارہ کر کر کہا ہے کہ اے حسین دیکھتے کیا ہو، ایک برچھی اس جوان کو مارو۔ حسین نے ایک برچھی اٹھا کر اکبر کی طرف ایک مرتبہ رخ کیا ہے، اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی اے میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ روایت کہتی ہے حسین ابن علی اپنے خیمے سے نکلے تو لیکن گھٹنیوں کے بل چل کے جاتے، اے میرے اکبر تیری شہادت کے بعد تیرا برا باپ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایوان محترم ابھی مسائل تمام نہیں ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حسین ہے آواز دیتے ہیں یا علی یا علی۔ اللہ اکبر۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے یہ علی اکبر کو نہیں کہا بلکہ اپنے بابا امیر المومنین اشارہ کر کہا اے میرے بابا اے کاش آپ ہوتے تو دیکھتے میرا کیسا 18 سال کا جوان۔ حسین تشریف لائے ہیں، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، میں آخری روایت کو بیان کرتا ہوں اس کے بعد سہمت تمام ہے۔ حسین ایک مرتبہ لاشے قریب پہنچے ہیں، لاشے کے پاس بیٹھے ہیں، روایت کہتی ہے حسین نے اکبر کے لاشے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اکبر نے ایک آہ بھری اور کہا بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ حسین نے کیا دیکھا لیکن ایسا ہے
جس کی علی سینے میں پیوست ہے. حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اکبر کے سینے میں رکھا, ایک ہاتھ سے علی کی برچی نکالی. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ اکبر کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ کربلا سے شام کی طرف لے جانے لگا ہے, تو ایک ضعیفہ تھی جس نے اس قافلے کی طرف نگاہ کیا ہے. روایت بیان کرتی ہے وہ مسلم نہ تھی, وہ قوم عیسائی سے تعلق رکھتی تھی. ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو جو کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند تھا, ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا ہے اور ایک دعا کرتی ہے, اے کاش اس کی ماں اس جوان کے شہید ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہو. ایک مرتبہ لیلا نے کہا میں اس کی ماں ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہیں, اے میرے اللہ ہمیں مجلس حسین سے فیض اٹھانے کی توفیق عنایت فرمانا. بارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.